بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله نصدق ان سيدنا مولانا محمد المهدي الموعود قد جاء ومضى صلى الله عليهما وآلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حضرات، الحمدللہ آپ اور ہم مذہب اسلام کے پیرو ہیں، مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں۔ مذہب اسلام دنیا کا ایک بے نظیر مذہب ہے اور شامل مذہب ہے۔ اس مذہب میں انسان کے لیے ظاہر اور باطن دونوں کی راہیں کھلی ہوئی ہیں اور استفادے کا پورا موقع موجود ہے۔ مذہب اسلام کی جو شریعت ہے بڑی بے نظیر شریعت ہے، اس کے جیسی شریعت تو آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام کی جو باطنی تعلیم ہے جس کو طریقت کہتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر بے نظیر اور سہل الحصول ہے۔ تو اسلامی شریعت کے متعلق تو مجھے کچھ تفصیلاً عرض کرنا نہیں ہے، البتہ اسلام میں جو باطنی تعلیم ہے اور باطن کی جو ترغیب ہے میں وہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مہدیت کا جو تعلق ہے وہ اسلام کے باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے۔ تو اسلام کی باطنی تعلیم اور مہدیت دونوں میں کیا تعلق ہے اور کیا رشتہ ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے، یہ ہم کو معلوم کرنا چاہیے۔ شروع میں آپ کے سامنے میں چند احادیث شریفہ رکھوں گا اور اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں اور کن الفاظ میں آپ نے باطن کی تعلیم دی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آپ کی حدیث میں آپ کو کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید من یملک نفسہ عند الغضب۔ تو یہ حدیث بخاری شریف کتاب میں ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یاد رکھو پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے۔ حالانکہ عام لوگ اسی کو پہلوان کہتے ہیں جو جسمانی حیثیت سے طاقتور ہوتا ہے، کشتیاں لڑتا ہے اور اس میں فتح پاتا ہے۔ لوگ اس کو ایک طاقتور انسان کی طرح سمجھ کر بڑا اس کا لحاظ کرتے ہیں، اور بہرحال پرانے زمانے میں خاص طور پر پہلوانوں کی جو قدر و منزلت تھی اور دس بدس لڑائی میں ان لوگوں کو جو کامیابی ہوتی تھی اس کا لحاظ کرتے ہوئے پہلوانوں کی بڑی اہمیت تھی۔
اور جب کبھی کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پہلوان ہے تو ایک خاص قسم کا تصور اس کے متعلق ابھرتا تھا. تو اب حدیث شریف سماعت فرمائیے. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے. حالانکہ عوام یہ سمجھتے ہیں پہلوان وہ ہوتا ہے جب وہ کشتی لڑتا ہے تو فریق مقابل پر فتح پاتا ہے، اس کو گرا دیتا ہے، اس کو پچھاڑتا ہے. لیکن اس عام بات کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص پہلوان نہیں ہے. لیس الشدید بسرعتی، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں انما الشدید، بے شک صحیح معنوں میں پہلوان وہ شخص ہے من یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے میں اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے وہ ہے پہلوان. تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ لفظ پہلوان سے جو تصور کرتا ہے، اور عام طور پر لوگ کسی کو پہلوان کہتے ہیں وہ پہلوان ہوتا بھی ہے، لیکن یہ تو ظاہری بات ہوئی. پہلوان کا ایک جسمانی حیثیت سے طاقتور رہنا اور طاقت کے کاموں کا دکھانا دنیا میں، یہ تو ایک ظاہری حیثیت ہوئی. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حقیقی پہلوان وہ ہوتا ہے کون؟ جو غصے میں اپنے آپ پہ قابو پا لیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جس کو ہم کہتے ہیں اس کی شخصیت میں مختلف قسم کے جذبات، مختلف قسم کے حالات ہوتے ہیں جو ظاہر ہے کہ بالکل باطنی چیز ہے. تو انسان کی جو مختلف کیفیات ہیں ان میں غصہ بھی ایک کیفیت ہے کہ کسی انسان کو غصہ آتا ہے. اب غصے کے کیا اسباب ہیں اور اس کی کیا کیفیات ہے اس کی تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ غصہ کسے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. بہرحال غصہ آ جاتا ہے. غصہ ایک ایسا جذبہ اور ایک ایسی نفسیاتی کیفیت ہے کہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے. یعنی جب کسی پر غصہ طاری ہو تو وہ آدمی کانپنے لگتا ہے. یعنی یہ جذبہ ایسا ہے جو انسان کے جسد کو، اس ڈھانچے کو، اس پیگر کو اس کے ہاتھ سے نکال دیتا ہے. انسان غصے میں کانپنے لگتا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، بعض وقت کے منہ سے کف نکلنے لگتا ہے اور اس کے ہاتھ بے طرح سے کام کرتے ہیں، ہاتھ بے طرح سے کام کرتے ہیں. تو بہرحال غصہ ایک کیفیت ہے انسان کی، اور یہ جو غضب کی کیفیت ہے وہ ہر شخص میں دی گئی ہے. تو غصہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جب وہ کسی پر طاری ہوتا ہے تو وہ شخص اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا. غصے میں کچھ نہ کچھ کر بیٹھتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. مثلا انتہائی غصے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو قتل کر ڈالے، کہیں آگ لگا دے، کسی کو ہاتھوں سے مار ڈالے، وغیرہ وغیرہ. اس کی تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. یعنی اچھا خاصا آدمی بے قابو ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، انسان میں جو قوت غضبی دی گئی ہے اس قوت کو اپنے قابو میں رکھنا، اس کو کہتے ہیں پہلوانی، اس کو کہتے ہیں زوراوری، اس کو کہتے ہیں طاقتور ہونا. کسی دوسرے آدمی کو آپ نے ڈھکل دیا، گرا دیا، مار دیا، سب کچھ کر دیا تو یہ پہلوانی نہیں ہے، یہ تو ظاہری کیفیت ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس الشدید بسرعتی، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے آدمی کو پچھاڑ دے. انما الشدید، حقیقت میں پہلوان وہ ہے یملک نفس، جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہے عند الغضب، جب غضب کا وقت آتا ہے، اس پر جب غصہ طاری ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ اپنے آپ پہ قابو
اس کو کہتے ہیں پہلوان۔ تو اب اس حدیث کو سننے سے یہ آپ کو معلوم ہوا کہ ہمارے استعمال میں جو عام قسم کے الفاظ ہیں تو وہ تو ظاہری الفاظ ہیں اور ان کے ظاہری معنی ہمارے سامنے ہیں، لیکن ان کے ایک باطنی معنی بھی ہوتے ہیں اور وہ باطنی معنی بڑا اہم ہوتے ہیں۔ ایک ظاہر ہوتا ہے، اس ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے، اور ظاہر اپنی جگہ پر ضرور ہے لیکن اس سے زیادہ اہمیت اس کے باطن کی ہوتی۔ اب ایک اور میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں کہ ان فضالۃ الکامل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من نفسہ فی طاعت اللہ۔ مجاہد وہ شخص ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ لفظ مجاہد سننے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مجاہد وہ شخص ہوتا ہے جو جہاد کرتا ہے، جہاد میں شریک ہوتا ہے۔ ظاہری جہاد تو یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ میں تلوار لے، ہتھیار لے، کوئی چیز لے اور جا کر کے ظالموں پر حملہ کرے یا ان کا دفاع کرے یا ان کا مقابلہ کرے، اور جب جہاد کی ضرورت ہو تو جہاد میں شریک ہو جائے۔ مجاہد کے معنی جہاد کرنے والے کے ہیں، اور یہ مجاہد وہی ہوتا ہے جو میدان جنگ میں یا جہاد کے میدان میں لڑتا ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المجاہد، مجاہد تو وہی شخص ہوتا ہے من جاہد فی نفسہ فی طاعت اللہ، کہ اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تلوار لے کر کے جہاد کے میدان میں لڑنے والا بھی مجاہد ہے ضرور، لیکن یہ ایک ظاہری مجاہد ہے۔ اصلی مجاہد کون ہوتا ہے صاحب؟ وہ مرد ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک انسان کی زندگی اور مسلمان کی زندگی ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں بسر ہوتی ہے، بسر ہونی چاہیے اور بسر ہونا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے سلسلے میں چند چیزیں ایک رکاوٹ بن کے آ جاتی ہیں، اب ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کرنا چاہتا ہے وہ شخص، لیکن کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کوئی بات ہو جاتی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آدمی کا مشغول ہو جانا اور اپنے نفس کو دنیا میں مبتلا ہونے سے روکنا، تو حقیقی جہاد یہ ہے۔ جہاد کے ایک معنی تو ضرور میدان جنگ میں لڑنے کے ہیں، کفر کو دور کرنے کے ہیں، لیکن اصلی جہاد اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے، اور وہ شخص مجاہد ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ مجاہد کے جو باطنی معنی ہیں یا اس لفظ کا جو تقاضا ہے، وہ تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ دشمنوں کو مارنا اور ظاہری جہاد کرنا وہ بھی اپنی جگہ پر ضرور ہے، لیکن اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لیے ہوئے کسی جہاد میں تشریف لے گئے تھے، کہیں لڑنے کے لیے آپ گئے تھے، وہاں سے کامیاب ہونے کے بعد تمام صحابہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مدینہ شریف۔ تو اس موقع پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ارشاد فرمایا کہ رجعنا
من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر. اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ تلوار لے کر کے جب ہم دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اپنی جانوں پہ کھیل رہے تھے، بہت سے لوگ تو شہید ہو گئے، ان کی جانیں چلے گئی، بہت سے لوگ زخمی ہو گئے، بہت سے لوگوں کا جسم کٹ گیا. اسی لیے ساری باتیں جہاد میں ضرور ہوئی ہیں اور یہ سب کے سب مجاہدین ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ جو ظاہری جہاد تھا یہ جہاد اصغر تھا. اور آپ فرماتے رجعنا الی جہاد اکبر، اب ہم ایک بڑے جہاد کی طرف واپس آئے ہیں. تو لوگ پریشان ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو جہاد تھا جس میں ہم شریک ہوئے تھے. کہا بھائی ٹھیک ہے، اب اور کون سا اس سے بڑا جہاد ہے جس کی طرف ہم آئے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا انسان کا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ بڑا جہاد ہے. اور حقیقی مجاہد تو دراصل وہی آدمی ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. دوسرے کو مار ڈالنا، دوسرے کو تکلیف پہنچانا، دوسرے سے لڑ بیٹھنا یہ ایک آسان بات ہے، لیکن اپنے نفس کا مقابلہ کرنا یہ بہت بڑا اور مشکل کام ہے. تو اس طرح سے اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ چند چیزیں ظاہری ہیں ضرور، لیکن ان کا جو باطن ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے. اب آپ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے کہ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کرنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت یہ تھی کہ لوگ مکے میں رہتے تھے اور مسلمان ہو رہے تھے، لیکن مکے میں کافروں کا غلبہ تھا، کافر بہت طاقتور تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو سکون کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا، عبادت کرنے کا موقع نہیں دیا، ان کو مارتے تھے، ان کو ستاتے تھے. بہرحال کفار کا بڑا غلبہ تھا مکے شریف میں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو اجازت دی کہ بھائی ہجرت کرو. اور اب مسلمان مکہ چھوڑ کر جانے لگے، مدینے پہنچ گئے اور وہاں سکون کے ساتھ عبادت کرنے لگے. تو ہجرت کا منشا بھی یہی ہے اور ہجرت کی اہمیت بھی یہی ہے کہ جس مقام پر انسان اپنے مذہبی اعمال کو پوری طرح انجام نہ دے سکے اسے اس مقام سے ہجرت کرنا ضروری ہے. ہجرت آج بھی باقی ہے، آج ختم نہیں ہوئی ہے ہجرت. ہجرت کا حکم یہی ہے کہ تمہارے لیے یعنی ہر آدمی کے لیے اس کا مذہب ایک اہم چیز ہے اور مذہب کے اعمال پر عمل کرنا، مذہب کی ہدایات پر چلنا یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے. لیکن جس ماحول میں رہ کر کے انسان اپنے مذہبی اعمال ادا نہیں کر سکتا اس کو اس مقام کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم کہیں جا نہیں سکتے اور یہاں رہ کے عبادت بھی نہیں کر سکتے لہذا ہم عبادت نہ کریں. یہ بات نہیں ہے اسلام میں. کسی مقام پر آپ رہتے ہیں، کسی محلے میں، کسی جگہ پر اور اطراف میں ایسا ماحول بن گیا ہے کہ آپ اپنی عبادت کھلم کھلا اور صحیح طور پہ نہیں کر سکتے تو اس مقام سے تبدیل ہو جانا اسلامی حکم. تو اب ہجرت کے معنی یہ ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلے جانا. ٹھیک ہے سر؟ یعنی اپنا وطن چھوڑ دینا یا مقام چھوڑ دینا یا پوزیشن چھوڑ دینا. بہرحال ہجرت کے معنی ترک کرنے کے ہیں. یہ تو ظاہری معنی ہے اور اپنی جگہ پہ قائم ہے، ضروری ہے اور اہم ہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہاجر کے بارے میں، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ. بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ ان سب کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ مہاجر ہجرت کرنے والا کون شخص ہے صاحب؟ وہ شخص ہے جو ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. ظاہر ہے کہ اسلام میں
امر بالمعروف ہے، معروفات ہے، نہی عن المنکر ہے، بہت سے منکرات ہیں. اسلام نے بہت سی چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اسلام نے بہت سی چیزوں کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے. مثلا شراب ترک کر دینا یا جوا ترک کر دینا، یعنی بہت سی ایسی باتیں ہیں، اس کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو ترک کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان ممنوعات کو چھوڑ دیتا ہے حقیقی مہاجر وہی ہے. بری چیزوں کا ترک کرنے والا وہ ہوتا ہے مہاجر. ظاہری اعتبار سے مہاجر یا ہجرت کرنے والا شخص وہ ہے جو ایک مقام سے، ایک بستی سے، ایک وطن سے، ایک جگہ سے، ایک زمین سے نکل جاتا ہے، اس محلے کو چھوڑ دیتا ہے جہاں رہ کر کے وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، وہ مہاجر ہے. لیکن حقیقی مہاجر کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقیقی مہاجر تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ممنوع چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. قرآن میں جن چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، حدیث میں جن چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. بہرحال حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو محترم حضرات، ان 2-3 مثالوں میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ مجاہد حقیقت میں وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. پہلوان حقیقت میں وہ شخص ہے جو اپنے غصے پہ قابو پاتا ہے. مہاجر حقیقت میں وہ شخص ہے جو بری باتوں سے رک جاتا ہے. تو اس طرح سے الفاظ کے ظاہری معنی اپنی جگہ پر ہیں اور ان کے جو ظاہری تقاضے ہیں وہ بھی ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، لیکن ان کے باطن میں بھی کچھ معنی ہوتے ہیں. تو یہ جو باطنی معنی ہوتے ہیں وہ حقیقت میں روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہی باطنی جو معنی ہے اور ان کا جو تقاضا ہے وہی چیز ایسی ہے کہ جس پر عمل کرنا انسان کی روحانیت کے لیے طرف اور انسان کی طریقت کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اس بات سے کہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ عام طور پر انسان کی حرکتوں سے، انسان کے عمل سے ظاہر ہوتے ہیں. اب اس سلسلے میں ایک خاص و خاص حدیث سماعت فرمائیے. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. متفق. اس حدیث میں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو دیکھ رہے ہیں. تو اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، نہ تمہارے اجسام کو دیکھتے ہیں، نہ جسم کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے اجسام کو نہیں دیکھتے کہ یہ بڑا طاقتور آدمی ہے یا دبلا، ان کو دیکھتے ہیں اور تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آدمی عمل تو کرتا ہے لیکن کس نیت سے وہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نظر ڈالتے ہیں، عمل کو نہیں دیکھتے. اب اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ریاکاری، یعنی انسان کے اعمال میں ایک ریاکاری بھی ہے. تو وہ ریاکاری کیا ہے؟ یعنی کسی کو دیکھ کر کے کسی نیک عمل میں اضافہ کر دینا. اب مثال کے طور پر کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی آپ کے معنی ہیں، آپ نہیں، مطلب یہ کہ الفاظ نہیں ہے، اور اتفاق سے کچھ اجنبی لوگ ملنے کے لیے آ گئے. تو اگر آدمی اپنی نماز کو طول دے دے، اپنی نماز کو لمبی کر دے،
اور جو نماز 10 منٹ میں یا 15 منٹ میں ہوتی تھی اس کو بہت لمبا کرتے تاکہ آنے والے سمجھے کہ حضرت جو ہے بڑے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، بڑی لمبی نماز پڑھتے ہیں۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو خیر مذہب میں تو ریاکاری کہتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر کے جو اصل بات ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے خلق کو دیکھ رہے ہیں، یہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دوسرے بندوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو نماز ہو رہی ہے وہ کس کے لیے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور پھر اسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى نیاتکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورت نہیں دیکھتے، تمہارا مال نہیں دیکھتے کہ یہ آدمی دولت مند ہے، لاکھوں اس کے پاس ہے، کروڑوں روپے ہیں، یہ نہیں دیکھتے، لیکن ينظرکم الى نیاتکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت دیکھتے ہیں، تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ عمل کے معنی وہ ظاہری عمل جو انسان کرتا ہے، اور قلب یا نیت وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے باطن میں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتے ہیں، ہمارے باطن کو دیکھتے ہیں۔ تو اب باطن کو درست کرنا، باطن کی جو تعلیم ہے اس پر عمل کرنا، یہ مہدی علیہ السلام کا مشن تھا۔ مسلمانوں نے ایک عرصے دراز تک اسلام پر عمل کیا، لیکن ان کے سارے جو اعمال تھے وہ ظاہر کی طرف ہو گئے تھے، باطن کی طرف نہیں تھے۔ حالانکہ اسلام نے باطن کی تعلیم دی ہے، بتایا کہ دیکھو ایک چیز ظاہر ہے لیکن وہ ظاہر کا جو باطن ہے وہ زیادہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہجرت کرنا اس کے معنی چھوڑ دینے کے، وطن کو چھوڑ دینا یہ ایک ظاہری معنی ہے، لیکن اللہ کی ممنوع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ اس کے باطنی معنی ہے۔ تو مثلا پہلوانی، آدمی کا جسمانی طاقتور ہونا یہ ظاہری شکل ہے، لیکن اپنے غصے اور جذبات پہ قابو پانا یہ اس کی باطنی شکل ہے۔ تو اس طرح سے انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی ہے۔ اب باطن جو ہے اسی کی درستی اصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، باطن کو دیکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ باطن کو دیکھتے ہیں تو اس کے باطن کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو یہی وہ تعلیمات ہیں جو حضرت سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام نے ساری دنیا کے سامنے پیش کی۔ اب اس سلسلے کی جو نقول ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شریعت بعدس فنائے بشریت، یہ نقل شریف ہے، حاشیے میں لکھی ہوئی ہے۔ تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنا بعدس فنائے بشریت، جب تک کہ آدمی اپنی بشریت اور اپنی یہ جو جسمانیت ہے اور اپنی یہ جو ظاہری کیفیت ہے، یہ جسم جسہ اپنا پیکر، یہ اپنا جو وجود ہے، اس چیز کو جب تک آدمی فنا نہیں کرے گا شریعت پر عمل کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو گیا اس روایت سے، اس نقل شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی بشریت فنا کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب وہ اپنی بشریت فنا کرے گا تو میں شریعت پر عمل کر سکے گا، اور شریعت پہ عمل کرنا بہرحال ضروری ہے۔ اس واسطے کہ جب ہم مذہب اسلام کے پیرو ہیں تو اسلام کے جتنے احکام ہیں ان احکام پر ہم کو چلنا ہے، اور ظاہر ہے کہ مختلف حالات میں مختلف قسم کے احکام موجود ہیں، ان سب پر عمل کرنا ہے۔ لیکن مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک تمہاری بشریت، تمہارا میں پن، تمہاری نفسانیت، یہ سب چیزیں باقی برقرار ہیں، تم شریعت کے ظاہری احکام پر بھی نہیں چل سکتے۔ تو محتویت کا یہ پیام ہے جو عام کرنے کا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی یہ تصوف ہے، یہ باطن ہے، یہ طریقت ہے، یہ فلاں ہے، ہم اس پر کب عمل کریں گے؟ ہمارے لیے نماز روزہ کافی ہے۔
نماز روزے کی اہمیت، حج اور زکوٰۃ کی اہمیت اور دوسرے اعمال مذہبی کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے، صحیح ہے۔ نماز کی اہمیت سے انکار نہیں، روزے کی اہمیت سے انکار نہیں، زکوٰۃ کی حیثیت سے انکار نہیں، حج کی، بہرحال۔ لیکن مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو اعمال شریعت ہیں ان کو صحیح طور پر بجا لانے کے لیے تم کو اپنی بشریت فنا کرنا پڑے گا۔ جب تک تم اپنی بشریت، اپنی نفسانیت، اپنا میں پن اور اپنا غرور، اپنی خود پسندی، یہ چیزیں نہیں نکالو گے اس وقت تک شریعت پر عمل کرنا بھی دشوار ہے۔ تو اب یہاں سے معلوم ہوا کہ صاحب باطن کی اور باطنیت کی کتنی اہمیت ہے جو مہدی علیہ السلام نے ظاہر فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم شریعت پر بھی عمل کرنا چاہیں تو اس کے لیے اپنے باطن کو پناہ کرنا پڑے گا، اپنے نفسانیت کو پناہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب مہدی علیہ السلام کی ایک اور نقل میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کثیرہ پرسیدن کے شمارہ فراغیت و گفت فام، دائرہ تھا، دائرے میں مختلف لوگ رہتے تھے۔ تو مہدی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک صاحب سے پوچھا کیا تم فراغت سے ہیں؟ جیسے آج کل ہم پوچھتے ہیں کیا بھی خیریت، کیا حال ہے، کدھر حال ہے، ایسا ہم لوگوں سے دریافت کرتے ہیں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یعنی خیریت، عافیت، خیریت بھی پوچھتے ہیں، عافیت بھی پوچھتے ہیں۔ تو اس زمانے کے معاشرے کے طور پر، اس زمانے کے سماج میں جو الفاظ رائج تھے تو ان الفاظ کا لحاظ کرتے ہوئے مہدی علیہ السلام نے ایک صاحب سے پوچھا کہ شمارہ فراغی ہے، فارغ ہیں بھائی، آپ اطمینان سے ہیں، کیسے بسر کر رہے ہیں زندگی؟ وہ گفت فراغت، میرا حاجت میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہوں، بہت مزے میں ہوں، ایسا چل رہا ہے۔ تو مہدی علیہ السلام نے کیا فرمایا اس جواب کو؟ فرمودن بندہ فراغ ظاہری نمی فرصت، مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کھا پی کے مزے میں ہیں، بندہ یہ نہیں پوچھ رہا۔ تم نے جو کہا کہ صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں، ہاں بھائی، یہ نہیں پوچھ رہا بندہ۔ فرماتے ہیں کہ بندہ فراغ ظاہری نمی فرصت، تمہاری ظاہری حالت کیسی ہے، گزر بسر کیسے ہو رہی ہے، یہ نہیں پوچھنا۔ ظاہر ہے دنیا میں آئے ہیں اور زندگی کا کام گزرنا ہے، گزرتی ہی جائے گی، اچھے حال سے بھی گزر جائے گی، برے حال سے بھی گزر جائے گی۔ یعنی کوئی چیز انسان کی زندگی کو روکنے والی نہیں۔ اگر آدمی کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جتنا چاہے لمبا کر لے اور جتنا چاہے مختصر کر دے۔ آدمی اپنی زندگی کے جو گزران ہے اس کو کسی طرح سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ غریب آدمی ہے تو بھی لمبی اس کی زندگی ہو سکتی ہے، گزران ہو سکتی ہے، دولت مند ہے تو بھی، اور اگر کم ہونا ہے تو ہر حالت میں۔ تو بہرصورت انسانی زندگی برے بھلے انداز سے گزر ہی جاتی ہے۔ تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ یہ نہیں پوچھ رہا، بندہ فراغ ظاہری نمی فرصت، البتہ یہ کہ شما با خدائے تعالی حسرت اینا پڑا۔ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ تم سے پوچھ رہا ہوں کیا تم خدا کے ساتھ ہو؟ اگر تم خدا کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فراغت سے ہیں، اور خدا کے ساتھ نہیں ہیں تو تم فراغت سے نہیں ہیں۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ انصاف نامے میں ایک دوسری نقل ہے، اس میں یہ فرماتا ہے سلف جو ہے دیگر کا دیدندے حال دنیا نہ پرسیدندے بلکہ حال دین پرسیدندے۔ میاں
ولی یوسف رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے انصاف نامہ کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے سلف تھے، اس سے پہلے کے جو بزرگ تھے اور جو افراد تھے، وہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو حال دنیا نہیں پوچھتے تھے. جو یک دیگر را دیدندے حال دنیا نامی پرسندے، تو وہ لوگ ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے تو دنیاوی حال نہیں پوچھتے تھے کہ بھئی آج کل کیسا ہے، آپ کی آمدنی بڑی ہوئی ہے، گھٹی ہوئی ہے، آپ خوشحال ہیں، کیا حال ہے، کدھر ہے، بلکہ حال دین پرسیدندے آپ کا پوچھتے تھے کہ مذہب کا آپ کا کیا حال ہے، آپ کا ذکر اللہ کیسے چل رہا ہے، کیا دونوں وقت صبح اور شام آپ ذکر میں بیٹھ رہے ہیں یا نہیں، اور آپ نوبت میں شریک ہو رہے ہیں یا نہیں، احکام مذہبی کی تعمیل ہو رہی ہے یا نہیں. تو اس طرح سے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ فراغ، اطمینان، سیٹسفیکشن اس کو کہتے ہیں کہ تم خدا کے ساتھ ہے، خدا تمہارے ساتھ. بظاہر تو ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مہدی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اطمینان اسی شخص حاصل ہو سکتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ پوچھا گیا، حضرت آپ کو کچھ خوفزدہ سے نظر آتی ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اس دنیا میں سکون کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آرام سے اطمینان سے زندگی بسر کرنے کا پیر پھیلا کے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے قیامت کو لانے کا جو سور ہے اس کو منہ لگائے ہوئے کھڑے، ایک پیر پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں سور ہے، وہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. جب اللہ کا اشارہ ہو تو وہ سور پھونک دیں گے، اور ظاہر ہے کہ سور پھونکتے ہی یہ زمین آسمان سب ختم ہو جائے گا، نہ زمین باقی رہے گی نہ آسمان باقی رہے گا. اور جو قیامت آ جائے گی، اور قیامت کس لمحہ آنے والی ہے یہ کسی کو بھی نہیں معلوم. بھائی جب قیامت کا یہ حال ہے جس کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں، اگر قیامت کا عقیدہ نہ رکھے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ایمان نہیں ہو سکتا ہمارا. تو یہ قیامت جو اچانک آ جانے والی ہے، تو جو آدمی اس قیامت کا احساس رکھتا ہے، ہم مجھ سے پوچھیں گے بھائی اطمینان سے ہے نہیں، خیریت سے ہے نہیں، کس بات کی خیریت کا وہ اظہار کرے، کس بات کے اطمینان کا اظہار کرے؟ جب قیامت کا یہ عالم ہے، دنیا کا یہ عالم ہے کہ ایک لمحے میں فنا ہو جائے، کب ہو جائے یہ کوئی بھی نہیں جانتا. تو پھر اس سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ اس سے بچاؤ کی صورت یہی ہے کہ بس اللہ میاں کو پکڑے ہوئے رہنا. اگر آپ اللہ میاں کو پکڑے ہوئے ہیں، اللہ میاں سے وابستہ ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اللہ کے ساتھ ہیں، ہاں تو بھائی اب اطمینان کی بات، یہ فراغت کی بات. خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ خدا کے ساتھ ہیں، آپ خدا کے دھیان میں ہیں، خدا آپ کی طرف متوجہ ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فراغت، اس کو کہتے ہیں اطمینان، اس کو کہتے ہیں سکون. تو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ بندہ فراغ ظاہری نمی فرصت، تمہارے ظاہری حالات کیسے ہیں، کیسا چل رہے ہیں، کیا ہے، یہ نہیں پوچھتا. بندہ فراغ باطنی میں فرصت کہ شما با خدای تعالی ہستن ایران فراغ میں ہوئے. اگر خدا تمہارے ساتھ ہے اور تم خدا کے ساتھ ہیں تو اس کو اطمینان کہتے ہیں. بندہ یہ پوچھ رہا ہے. تو گویا مہدی علیہ السلام جب اپنے کسی صحابی سے ملتے، کسی آدمی سے پوچھتے تو یہی پوچھتے کیا بھائی اللہ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. وہ نہیں پوچھتے بھائی کھانا کھائے نہیں کھائے، یہ تمہارا معاملہ کیسا ہوا، وہ کیسا ہوا، یہ جائیداد کے کیا مسائل ہیں، فلاں فلاں. ایسا نہیں. اس واسطے کہ مہدی علیہ السلام اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو اللہ سے وابستہ کرے اور ہمیشہ اللہ کو یاد دلاتے رہے، اور حضور نے یہی کیا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ مہدویت کیا ہے اور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کس لیے تشریف لائے تھے. تو اسی ضمن میں
نقل شریف ہے فرمایا فرمودت مہدی را خدا تعالیٰ بفرست کے معنی دین رفت باشد. مہدی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر روانہ کیا دنیا میں، ایسے زمانے میں مہدی تشریف لائے کہ دین کا باطل ختم ہو گیا. دین کا ظاہر تو تھا، لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، حج کو جا رہے تھے، کاروبار تھا دنیا کا سب کچھ، لیکن دین کا باطل یعنی انسان کا اللہ سے وابستہ رہنا ہر وقت، یہ بات ختم ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو بھیجا کہ بھائی ہمارے بندوں کو یاد دلا دو کہ ان کی زندگی، ان کی نجات، ان کی کامیابی اس بات میں ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے وابستہ ہو جائیں. یہ دین ہے. اور مہدی علیہ السلام اسی لیے تشریف لائے تاکہ لوگوں کو مذہب کی یہ کیفیت سنائے. اب مثال کے طور پر میں ایک اور نقل شریف سناتا ہوں کہ مہدی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اس بات سے بے خبر نہ رہنا چاہیے کہ اس کے اندر جو میں پن کا جذبہ ہے وہ اسے خدا سے دور کرتا ہے. تو مہدی علیہ السلام نے ان الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ در تن ہر آدمی فرعونی موجود ہے، اما استعداد موجود نہیں، وقتی کے تمام استعداد باشد فرعونی آدمی ظاہر شود. مہدی علیہ السلام نے ایک مثال دی تاکہ لوگ بڑی آسانی سے سمجھ لیں. آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تم قرآن میں پڑھتے ہو، تاریخ میں پڑھتے ہو کہ اس دنیا میں ایک شخص فرعون نام کا گزرا ہے. وہ ملک مصر کا بادشاہ تھا، اور اس کے ہاتھ میں فوج تھی، سارا ملک اس کے ہاتھ میں تھا، پورا اقتدار وہ رکھتا تھا، اور بڑا ظالم تھا، جابر تھا، کیا تھا، کدھر تھا، سب کچھ تھا. اور ان سب کے باوجود فرعون کو جب اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دی تو اس کے بعد فرعون اپنے آپ کو خدا کہلانے لگا. نمرود کو حکومت ملی تو وہ اپنے آپ کو خدا کہلانے لگا. جن کو اقتدار مل جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت بلند و بالا تر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سب کا مالک سمجھتے ہیں ساری دنیا کا. تو اس طرح سے فرعون میں کیفیت پیدا ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے ایک فوج دی، اس خزانہ دیا، ملک دیا، سب کچھ دیا، سارے سامان جمع ہو گئے تو فرعون نے کہا کہ میں خدا. تو اس طرح سے دنیا میں ہوتا ہے. یعنی فرعون کیا ہے کہ مثال یہ شخص ہے. تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو تاریخ میں فرعون گزر گیا ہے، اب یہ مت سمجھو کہ بات وہیں پر ختم ہو گئی، بلکہ حضور مہدی موعود علیہ السلام کی نظر مبارک کو ملاحظہ فرمائیے. حضور فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے ہر آدمی کے اندر فرعون موجود ہے. ہر آدمی میں فرعون موجود ہے. لوگ کہیں گے نہیں بھائی ہم فرعون نہیں ہیں. آدمی کے باطن میں فرعون موجود ہے. تو لوگ کہیں گے بھائی ہم نے کیا فرعونیت کی ہے؟ تو مہدی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو فرعون تھا نا ملک مصر کا، اس کو ملک مل گیا، بادشاہت مل گئی، فوج مل گئی، روپیہ پیسہ مل گیا، رعایا مل گئی، بہرحال اس کو سب کچھ مل گیا، سارے سامان اس کے پاس جمع ہو گئے. تب اس نے دعویٰ کیا مہدیت کا اور فرعونیت کا اس نے دعویٰ کیا. مگر یہ ہر آدمی اس بات کا یہ نہیں کرتا کہ اس کے پاس وہ سامان موجود نہیں ہے. فرمایا در تن ہر آدمی فرعون موجود ہے، اما استعداد موجود نہیں. دعویٰ کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہی نہیں ہے. اس بات سے خاموش ہے، اس بات سے مسکین بن جاتے، اس بات سے غریب بن جاتے، اس بات سے خاکسار بن جاتے، اس بات سے متواضع بن جاتے.
فرماتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام در حقیقت آدمی فرعون موجود ہے، اما استعداد موجود ہے، وقتی کے تمام استعداد باشد اور فرعونی آدمی ظاہر شود، جب اس کو تمام سامان مل جاتا ہے، اسباب ملتے ہیں، تو فرعون یہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ بھائی فرعون کے پاس کیا تھا؟ مال تھا۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس مال جمع ہو جائے تو اتنی سی فرعونیت ظاہر ہونے لگی۔ فرعون کے پاس کیا تھی؟ فوج تھی۔ اگر کسی کے ہاتھ میں بہت سے لوگ آ جائیں اس کے انڈر میں تو پھر اس کی فرعونیت جاگتی ہے۔ فرعون کے پاس کیا تھا؟ ایک ملک تھا، ایک زمین تھی۔ اب کسی کے پاس زمین آ جائے، ملک آ جائے تو پھر فرعونیت جاگ اٹھتی ہے۔ غرض اس طرح سے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا اس کے پاس تمام چیزیں موجود تھی، زمین تھی، فوج تھی، روپیہ، پیسہ، رعایا، حکم ماننے والے سب کے سب موجود تھے، اس لیے وہ دعویٰ کر رہا تھا۔ تو اب ان میں سے جو چیز جس انسان کے پاس موجود ہے تو اس میں سے اتنی فرعونیت ظاہر ہونے لگتی۔ تو اب ظاہر ہے یہ جو نقل میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کا جو باطن ہے، اس باطن کی یہ کیفیت ہے۔ انسان کو اپنے باطن سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے باطن میں انسان کو گمراہ کرنے والی بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کو اس کا پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے کہ وہ انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے خلیفہ کو بھیجتے ہیں، اپنے طرف سے ایک مبعوث کرتے ہیں اپنے خاص الخاص بندوں کو کہ جا کے میرے عام بندوں کو تم یہ سمجھا دو کہ دیکھو بھائی ایسے ایسے حالات ہوتے ہیں۔ تو مہدی علیہ السلام آئے اور آپ نے سمجھایا لوگوں کو کہ یاد رکھو تم ایسی ایسی چیزوں میں گھرے ہوئے ہو اور تمہارے اعمال کو ختم کرنے کے لیے ایسی تمام چیزیں موجود ہیں، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، اس لیے آگاہ ہو جاؤ، اس لیے واقف ہو جاؤ اور اللہ کا جو راستہ ہے اس پہ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ کی طرف سے جو اللہ کے خاص الخاص بندے ہادی مہدی یہ آتے ہیں یا آئے ہیں تو انہوں نے سوتے ہوئے انسان کو جگایا، انسان کو اس کی روحانیت کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے یہ بتلایا، اور اس کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے باعتبار اخلاق، باعتبار مذہب، باعتبار دنیا، باعتبار دین، اس کو کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے بندوں نے بتلائی، یعنی حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بتلائی۔ اب ایک آخری نقل مختصر طور پر سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ تو مہدی علیہ السلام نے جو تعلیم دی اس سلسلے میں آپ نے یہ فرمایا کہ آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ جب اسے کوئی چیز دستیاب ہو مل جائے تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ ٹھیک ہے صاحب، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، مثلاً صحت اور عافیت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، انسان کی زندگی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، مال و ازواج یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں جو آدمی کو ملی ہیں، آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ تو اللہ کی مہربانی، اس کے پھل سے یہ چیزیں مجھے حاصل ہوئے ہیں اور مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ ادا کرتا ہے اپنے طور پر جس طرح سے بھی وہ سمجھتا ہے مناسب۔ اب اس میں کوئی تنازع نہیں ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، لیکن حقیقی شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس انداز سے ادا کرنا چاہیے یہ مہدی علیہ السلام نے سکھایا ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ مہدی علیہ السلام نے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ارے بھائی یہ تو ہم کو پہلے سے معلوم ہے، ہم شکر اللہ بولتے ہیں، تشکر کرتے ہیں، وہ کیا ہے کدھر ہے، ایسی بہت سی باتیں کرتے رہتے دنیا میں، تھینک یو کہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے خلیفہ نے، اللہ کی طرف سے آنے والے مہدی موعود علیہ السلام نے کہا شکر، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہو، اور وہی شکر ادا کرنا تو لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکریہ ادا کرو، کفر مت کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آدمی شکریہ ادا کرے گا
وہی مومن صاحب ایمان ہوگا، اور جو اللہ کی دین پر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کفر کرتا ہے۔ اور قرآن میں جب یہ آ گیا حکم کہ وشکروا لی، میرا شکریہ ادا کرو، تو یہ بات بندوں پہ فرض ہو۔ تو اب بندوں کا کام یہ ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ تو اس شکر کی حقیقت کیا ہے؟ کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، یعنی شکر کا باطن کیا ہے؟ تو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کا شکریہ ہے شرک کو ترک کر دینا، اللہ کا شکر ہے۔ آدمی جو مشرکانہ اعمال انجام دیتا ہے اور اس سے جو مشرکانہ اعمال افعال انجام پاتے ہیں، تو یہ مشرکانہ کیفیت، شرک کی جو کیفیت ہے، اس کو دور کرنا ہی اللہ کا شکر ہے۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اطراف دیکھتا ہے کہ مختلف چیزیں اس کو کس انداز سے حاصل ہوتی ہیں، کیا ہیں، کدھر ہیں، تو اب ان چیزوں پر اگر وہ غور کرے تو اس کو یہ پتا چلے گا کہ میں اپنے دنیاوی زندگی کے لیے فلاں فلاں لوگوں کا ممنون ہوں، یا فلاں حالات کا ممنون ہوں، یا بہرحال آدمی اپنی زندگی کو اور اپنے آپ کو تو یا دوسروں کا رہین منت سمجھتا ہے۔ لیکن مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو ملی ہے، اس لیے اپنی ہر بات کے لیے تم اللہ کی طرف توجہ کرو۔ کوئی چیز تمہیں ملی ہے، اگر تم اپنی غذا میں ایک نوالا بھی اٹھا کے کھانا چاہتے ہو تو یہ اللہ ہی کی دین ہے، اللہ ہی کی استعداد ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اللہ نے اتنی طاقت دی کہ تم غذا کا نوالا بنا سکے اور اس کو اٹھا کے اپنے منہ تک لے جا سکے۔ یہ بظاہر بڑی آسان بات معلوم ہوتی، چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے اس کو جو آدمی استعمال کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی مہربانی موجود ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اللہ کا جو شکریہ ادا ہم کرنا چاہیں تو اس کی ایک ہی نوعیت ہے، اور وہ یہ کہ ہم شرک کو ختم کر دیں، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہماری نظر اچھے اور برے حالات کے اعتبار سے مختلف چیزوں کی طرف جاتی ہے۔